بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے خواتین و حضرات، اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس سے آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جس طرح کے حکومت نے یہ فارم 47 کی رجیم نے سپریم کورٹ کے پروسیجر ایکٹ میں اور اس کے ساتھ آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں ترامیم کی ہیں، اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیا، بالکل بلڈوز کیا۔ اس کے جو اثرات ہیں وہ ملک کے لیے بہت ہی نفی ہوں گے بدقسمتی کے ساتھ۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ایک کیڈٹ جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول یا نیول اکیڈمی یا ایئر فورس اکیڈمی میں بھرتی ہوتے ہیں تو سال میں 2 بیچز نکلتے ہیں، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کم از کم 3 سٹار جنرل یا ایئر مارشل یا پھر آپ کے نیوی کے ایڈمرل بنوں۔ اس وقت یہ توسیع کرنی 3 سال سے 5 سال تک بہت سارے افسران کا حق اس سے محروم ہوگا۔ دوسری اہم بات کہ ملک کی اور دنیا کی جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ بہت جلدی سے چینج ہوتی ہے، تبدیل ہوتی ہے۔ جو سربراہان مسلح افواج ہوتے ہیں ان کا اور ان کے نیچے جو کمانڈرز ہیں ان کے درمیان کمرادری ہونی چاہیے، وہ گیپ زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے، کلوز ہونے چاہیے، ان کی تھنکنگ پروسیس ہونی چاہیے صاف ستھری۔ لہٰذا حکومت نے جو فارم 47 کی شہباز شریف کی رجیم ہے، انہوں نے جو اس وقت مسلح افواج کے سربراہان کے دور نوکری میں جو توسیع کی ہے، انڈیویجولز کو سائٹ پہ، انفرادی طور پہ ان کو سائٹ پہ رکھیں، پر یہ ملک کے لیے اور مسلح افواج کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری سیاسی قیادت کو نہیں ملنے دیا۔ بشریٰ بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز، ہمارے باقی ساتھیوں کے خلاف کیسز، لوگوں کو رات کی تاریکی میں اٹھایا جا رہا ہے، کیسز بنائے جا رہے ہیں، مختلف اور قسم کی ترامیم جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے، وہ لائے جا رہے ہیں۔ پر یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اس رجیم کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف کے لیے کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے، اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایمان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایمان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائے۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنی کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھیں کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا
پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے۔ اس میں صرف اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹس ہے، جس میں 25 ہائی کورٹ ہے ساری، اور جس میں 28 اسٹیٹس ہے، جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے، جس میں دہلی بھی چاہ رہا ہے، چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے، اتنے بڑی انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہے ہائی کورٹوں میں، 5 ہائی کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس وقت 96 ججز ہیں۔ 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے۔ انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں، 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے، سیاسی کیسز بہت ہو گئے، عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا، آپ نے تعداد کیوں بڑھائی؟ یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے۔ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے، جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی، اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے، جوڈیشری کو کمپرومائز کرے، جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے۔ لیکن یہ بھول ہے ان کی، سرکار کی ہمیشہ سٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ حکومت وہی کر رہی ہے۔ آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی، اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا، آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو، تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت ون جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے۔ آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا، چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا۔ آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے، ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں، اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں، آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں۔ یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کوڈ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے، اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے، ان کے بچوں کی، ان کی کمپنی کے، تاکہ ان کو ایک سیف میسج مل جائے۔ عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے۔ جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا، سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی